السلام دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک اس سوال پہ ہے جو اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے غیر مسلم کی طرف سے اور سائنسدان کی طرف سے، جو قدرت پہ غور کرتے ہیں، جو سائنس کو زیادہ توجہ دیتے ہوئے قدرت کے جو خزانے ہیں، قدرت کی جو معجزات ہے اس پہ غور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق، ایک مالک تو ہے، لیکن وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ وہ اللہ کسی کو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ ابھی تک انسانی تاریخ میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اللہ ایشور گاڈ دکھائی دیا ہے۔ قرآن پاک میں اس بارے میں کوئی آیت، کوئی وحی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں فلاں قوم کو، فلاں نبی کو دکھائی دیا ہوں۔ صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہا لیکن وہ دیکھ نہیں پائے، ان کی تجلی سے جو ظاہر ہوئی اس پہاڑ پہ اور وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ یہ ہمیں ایک واقعہ، صحیح واقعہ قرآن میں ملتا ہے، اور ہمیں ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی معراج کے رات جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جو آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سے ملاقات کیا ہے، اس میں بھی ابھی یہ بات وہی، اس میں بھی ابھی مسئلہ ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سے بات ہوئی لیکن آمنے سامنے ان سے ملاقات ہوئی، یا آمنے سامنے ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو دیکھا گیا۔ یہ تاریخی سوال ہے اور یہ ہر کوئی اس پہ بحث جاری ہے۔ تو ایک عام مسلمان، عام جس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائی نہیں دیا آج تک؟ تو اس کے پیچھے اگر ہم غور فکر کریں گے، ذرا سوچیں گے تو ایک حکمت سوچیں گے تو سمجھ میں ہمیں آئے گا کہ ہمیں 3 باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی بات تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات جو ہے 3 چیزوں پہ، 3 اصولوں پہ کھڑی ہے۔ ایک ٹائم، ایک اسپیس اور ایک میٹر۔ ایک وقت جو چل رہا ہے، ایک وقت جو ہے، جو وقت کہا جاتا ہے کائنات کا، جو ہر جگہ الگ الگ مختلف ہے لیکن اس کا وجود ہے۔ اور ایک ہے اسپیس، یعنی ہر طرف اسپیس ہی اسپیس ہے، جہاں تک دیکھے جگہ خالی خالی ہے، ایمٹی جسے کہتا ہے۔ اور ایک میٹر، یعنی مادہ، ہر طرف مادے کے، ہر چیز مادے سے بنی ہوئی ہے، ساری کائنات مادے سے بنی ہوئی ہے۔ یہ 3 چیزوں میں انسان سوال کرتا ہے، اپنا زندگی گزارتا ہے کے ذریعے۔ اور جو میٹر جو ہے، گیس بھی ہے، پانی بھی ہے، لکوڈ بھی ہے، اس میں سب آ گیا ہے میٹر، جسے مادہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو کریٹ کیا، بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مان لیجئے، اللہ تعالیٰ اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی اگر بنا ہوتا، آپ ایک مان لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اگر وقت سے بنا ہوتا، آج تک اتنا وقت گزرا ہے، کوئی نہ کوئی وقت میں اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک ہمیں دکھائی دیتی۔ اللہ تعالیٰ اگر اسپیس ہی ہوتا، یہ اسپیس ہی اللہ ہے، ایسا کہا مان لیا جائے اسپیس ہی اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسپیس میں کہیں نہ کہیں اس کی جھلک دکھائی دیتی۔ اور اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ مادے سے بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مادے سے بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ایک مثال بتا رہا ہوں، تو کوئی نہ کوئی مادے میں، کوئی نہ کوئی گیس میں، لکوڈ میں، مادے میں اللہ تعالیٰ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے پرے ہے۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ٹائم، میٹر اور اسپیس، ان چیزوں سے پرے ہے، یعنی ان چیزوں سے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب ہے، اللہ تعالیٰ غیب میں ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے۔ غیب یعنی اللہ کا وجود ہے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ سب کہتے ہیں۔ تو غیب کے معنی ہے جو چیز موجود ہو پر دکھائی نہ دے، اس کا وجود ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن کی روح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سات و زمین آسمان بنائے اور وہ اپنے اس کا عرش پانی پہ ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ ہے اور وہ اپنے عرش اپنے شان کے مطابق اس عرش پہ اس کا وجود ہے. ہمیں اس قرآن کی روح سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور وہ اتنے اللہ تعالیٰ اتنے فاصلے اتنے دور رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کے قریب بھی ہے, جو ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور ہمارے ہر ایک عمل کو, دنیا کے ہر ایک عمل کو, یعنی کائنات کے ہر ایک ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. ہر چیز کو وہاں سے دیکھ رہا ہے اپنی شان کے مطابق. یہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. سائنسی لحاظ سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم اسپیس میٹر کا جو ہم جس میں جیتے ہیں اس میں اللہ کا وجود کیوں نہیں دکھائی دیتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پرے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی جہاں بھی اس کا وجود ہے, جہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ہمارے شہر کے قریب ہے, اس پہ ہمیں اس غیب پہ ہمیں ایمان لانا ہے, اس غیب پہ ہمیں یقین کرنا ہے, اور اپنی زندگی اچھے اعمالوں کے ساتھ جو گزارنی ہے, اللہ سے مانگتے ہوئے اور اچھائی برائی جو بھی ہے دنیا میں اسے کرتے ہوئے ہمیں گزارنی ہے, اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے رہنا ہے. تو اس طرح میں نے دو باتیں آپ سے بتائی ہے, ایک سائنسی لحاظ سے اور ایک عقیدے کے لحاظ سے قرآن کی روح سے. یہ دونوں پہ ہمیں دونوں کو باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم کسی شیطانی بہکاوے میں, شیطانی فتنے میں نہ پڑے. اور یہ ہوا پہلا سوال کا جواب. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر کوئی سوال یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے, تو وہ سوال وہ دوسروں سے نہ کرے بلکہ وہ اپنے آپ سے کرے. یہ سوال اپنے آپ سے ہی کرے انسان, اور اپنے آپ میں ہی کھوجیں تو اس سے اس کو جواب مل جائے گا. اس کے علاوہ سائنس یہاں تک ہی پہنچ سکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس طرح کا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, کہ جو سوالات جو دلوں میں اور جو باہر جو اٹھتے ہیں ان کا جواب یہ اس طرح سے بنتا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر زیادہ سوچیں گے, زیادہ سمجھیں گے تو آپ بہک جائیں گے. آج کا یہ ٹاپک اسی سوال پہ تھا, اور میں نے جو اپنے طور سے جو سمجھا ہے میں نے آپ سے بات بتائی ہے, شیئر کی ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, میں بتا رہا ہوں. جزاک اللہ خیر.